خانیوال سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے رانا محمد سلیم حنیف نے ایک کونسلر سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پنجاب کے پارلیمانی سیکریٹری مقرر ہو گئے۔ 13 میں 18 میں کی تو میں مایوس نہیں ہوا، اپنے کسانوں کے اپنے مزدوروں کی ترجمانی، جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے حلقے کی ترجمانی کرتا ہوں۔ سر، کیا کیا مشکلات کا سامنا رہا اس داستان میں، سٹوری میں؟ بطور سیاستدان جب آپ کو شکست ہوئی یا شکست ہوتی رہی تو کیسے خود کو دوبارہ موٹیویٹ کرتے رہے کہ نہیں، میں نے لگے رہنا ہے؟ جس کام میں بھی میں پہلے ایگریکلچر میں تھا، اس وقت بھی میں نے زیرو سے ایگریکلچر اسٹارٹ کیا تھا۔ اس کے بعد میں بزنس مین بنا، عادت سے میں نے اپنا بزنس کا آغاز کیا۔ پھر میں نے جنگ فیکٹری تھوڑے سے شیئر رکھ کر، معمولی سا شیئر رکھ کر میں نے وہ جنگ فیکٹری کا کام شروع کیا۔ ایسا ایسا اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ شامل رہی اور میں خلوص نیت سے اپنے کاروبار میں بھی تھا۔ اللہ نے مجھے کاروبار میں بھی ترقی دی۔ اسی طرح میں مایوس نہیں ہوتا، اور اسی آپ کی وساطت سے میں جیسے کہ 13 میں شکست ہوئی، 18 میں شکست ہوئی، میں مایوس نہیں ہوا، حوصلے میرے بلند رہے۔ میں عوام سے بھی، آج کے نوجوانوں سے بھی یہی کہوں گا کہ وہ مایوس نہ ہو کسی ناکامی کے بعد اور بڑھے اور محنت کرے اور اپنا پروگرس جاری رکھے، تاکہ اس منزل جو آپ کا ایک ایم، جو آپ کا ایک مقصد ہے، اس منزل پہ پہنچنا تھا۔ میں نے عوامی خدمت کرنے کے لیے اس منزل پہ پہنچنا تھا۔ میں نے عوام کی ترجمانی اسمبلی میں جا کے بیان کرنی تھی، ایوان میں جا کے بیان کرنی تھی۔ میں نے ہمت نہیں آئی اور میں ہر قسم کی اپوزیشن بھی برداشت کی، مخالفین کے جو یہاں کے رسم و رواج ہیں، جو یہاں کا طریقہ کار ہے سیاست کا، اس کا بھی سامنا کرا اور بالکل کبھی چہرے پہ پریشانی نہیں آنے دی۔ اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے جفا کرتے رہے اور اللہ نے اور عوام نے وفا دی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کیسے آغاز ہوا سیاست میں؟ کس کو دیکھ کے آئے؟ کہاں پہلا الیکشن کب آپ نے کنٹیسٹ کیا؟ اور اس کے بعد جب ایم پی اے کی سیٹس پہ آپ آئے تو یہ ایک مختصر سفر جو آپ کا ہے یہ ناظرین کو بتائیے۔ سب سے پہلے میں نے بلدیات کی سیاست میں 93 میں حصہ لیا، میں کونسلر منتخب ہوا۔ اس کے بعد میں نے 2001 میں یونین ناظم کے طور پہ الیکشن لڑا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی۔ اس کے بعد میں 2005 میں پھر یونین ناظم بلا مقابلہ منتخب ہوا۔ اس کے بعد میں نے 2013 میں خانیوال سٹی سے بطور امیدوار صوبائی اسمبلی الیکشن لڑا اور مجھے شکست ہوئی۔ میں نے اپنی ہمت نہ ہاری اور میں جن عوامی دوستوں نے مجھے ووٹ دیے، ان کے ساتھ، ان کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ رابطے میں اور ان کے ہر دکھ سکھ میں شمولیت اختیار کرتا رہا۔ پھر دوسرا الیکشن 2018 میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑا، جو کہ میں چند ایک ووٹوں کی وجہ سے شکست آئی۔ اس کے بعد میں نے اب 2024 کا یہ فروری میں جو الیکشن تھا، اس میں بھی میرے ٹکٹ مجھے ضمنی میں بھی میاں نواز شریف صاحب نے ٹکٹ دی مجھے، اور اب بھی میرے پہ اعتماد کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف اور حمزہ صاحب نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مجھے ٹکٹ دی۔ عوام نے میرے سے کمال کی محبت کا اظہار کیا کہ مجھے 20,000 تقریباً ووٹوں سے برتری حاصل ہوئی۔ عوامی رابطہ میرا اور شہر کی خوبصورتی کے لیے ہر جگہ شہر کی ترجمانی، اپنے کسانوں کی ترجمانی، اپنے مزدوروں کی ترجمانی، ہر جگہ پہ جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے اسمبلی میں اور یا کہیں بھی میٹنگوں میں، انشاءاللہ میں اپنے حلقے کی ترجمانی کرتا ہوں۔ اس وجہ سے لوگ میرے سے محبت کرتے ہیں اور مجھے یہ اب جو عہدہ دیا ہے پارلیمانی سیکرٹری کا، میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کا بے حد مشکور ہوں۔ انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا، مجھ پہ یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ انشاءاللہ اب بھی میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی شامل حال ہوگی، اور میں جو میرے پہ انہوں نے یہ ذمہ داریاں دی ہیں، یہ بھی احسن طریقے سے
نبھاؤں گا۔ اچھا رانا محمد سلیم حنیف صاحب، یہ بتائیں کہ بطور پارلیمانی سیکٹری جو ذمہ داریاں آپ کے ناتواں کندھوں پر آ چکی ہیں، ان ذمہ داریوں کو کیسے پورا کریں گے؟ عوام کے ساتھ رابطے میں کیسے رہیں گے؟ کوئی ماسٹر پلان آپ کے ذہن میں ہے؟ کیسے لے کے چل رہے ہیں ان سب چیزوں؟ انشاءاللہ جو ذمہ داری آئی ہے اس کو بھی بڑے اثر طریقے سے نبھائیں گے، کیونکہ بالکل مجھے علم ہے کہ میں عوام سے بھی رابطہ منقطع نہ کروں گا، اور اس کام کو جو ملا ہے ذمہ داری اس کو بھی نبھانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میں اپنی زندگی میں یہ میرا پروگرام رہے ہے زندگی گزارنے کا اور سیاست کا، اسی طریقے سے میرے لیے کوئی ایسا مشکل ٹارگٹ نہیں ہے کہ جو میں پورا نہ کر سکوں۔ یہ ٹارگٹ میرے لیے آسان ٹارگٹ ہے، انشاءاللہ یہ ٹارگٹ بھی پورا ہوگا اور عوام سے بھی رابطہ ہوگا، اور جو خانے وال کے مسائل ہیں اس کی پہلے بھی ترجمانی، اب بھی میرے خانے وال ضلع میں ایک یونیورسٹی بھی نہیں، میں جب سے بنا ہوں ایم پی اے میرا ایک ہی مطالبہ ہے محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کا کہ خانے وال کے نوجوانوں کے لیے ایک ایسا اچھا ادارہ ہو۔ ہماری بچیاں اور بچے ملتان یا کوئی سائی وال سفر کرتے ہیں، اور وہ یہاں پہ ایک تعلیمی ادارہ ہو کہ یہیں پہ وہ بچے پڑھیں، ان کے ماں باپ کو سکون ملے۔ یہاں بڑے مسائل ہوتے ہیں جب ہاسٹلوں میں بچے بیٹیوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کا بھی ویژن ہے کہ پڑھا لکھا پنجاب، انشاءاللہ خانے وال میں وہ ہمارا یہ مطالبہ چند مہینوں میں پورا کرنے جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ مطالبہ پورا ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارے نوجوان جو کچھ بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں دوبارہ قومی دھارے میں آئیں گے اور ہمارے وزیر اعلیٰ کے ویژن کی تائید کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، اس کا انتظام بھی بہت بہتر ہے، اور مزید اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آبادی بڑھ چکی ہے، اس آبادی کے لحاظ سے وہاں پہ ہم چاہ رہے ہیں عوام کی جو ضروریات ہے اس میں کہ 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنے۔ وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ ہے، وزیر صحت سے بھی، کہ اس کو بھی 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنایا جائے، تاکہ غریب لوگ، مزدور لوگ اور خانے وال کی عوام کو ملتان کا، لاہور کا علاج کے سلسلے میں سفر نہ کرنا پڑے۔